شباب فوزیہ اور ذکیہ کو سنا دیتی ہے کہ جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں ان پہ میں اعتبار نہیں کرتی۔ فوزیہ تو شباب کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتی، لیکن ذکیہ کہتی ہے کہ شباب نے جو بات کی ہے اس کے لازمی پیچھے کوئی مطلب ہے، کچھ تو ہے جس کے بارے میں اس کو معلوم ہو چکا ہے۔ ہوا میں تیر پھینکنے کی تو اس کی عادت نہیں ہے، لازمی اسے کچھ نہ کچھ ہمارے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ لیکن فوزیہ ذکیہ کو تسلی دیتی ہے کہ بے فکر رہو، جس دن ہم نے نوری اور نہال کا قتل کیا تھا اس دن ہم چاروں کے علاوہ وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور ویسے بھی اگر شباب کو اس کا پتہ ہوتا تو وہ تو بہت پہلے کا ہمیں ہی اس گھر سے نکال دیتی یا شاید جیل ہی بھجوا دیتی، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ بس یوں ہی اس نے بے تکی سی بات کر دی ہے۔ خیر ذکیہ بھی شباب کی بات کو بھول جاتی ہے اور فوزیہ سے کہتی ہے کہ نہال کو مسے اس گھر سے نکالا تھا اور اب یہ نینی اس گھر میں آ گئی ہے، اس کو بھی بہت جلد اس گھر سے نکلوانا پڑے گا، کیونکہ اس ملازمہ کی وجہ سے شباب نے مجھے بے عزت کیا ہے۔ وہ اس ملازمہ پہ ہم سے زیادہ اعتبار کرتی ہے، اور ملازمہ کو بھی دیکھو، اس نے فوراً سے جا کے شباب اور بھائی کو میری باتیں بتا دیں، بہت ہی تیز ہے، مجھے تو خود بھی اس پہ اعتبار نہیں۔ اور پھر وہ کہنے ہی لگی ہوتی ہے کہ اس ملازمہ کی شکل نہال سے ملتی ہے، لیکن کہتے کہتے رک جاتی ہے کہ نہال کی شکل کی تو آخر کافی لڑکیاں ہوں گی، لیکن کہاں وہ جاہل سی غریب سی دکھنے والی نہال اور کہاں یہ اتنی ماڈرن لڑکی، اور ویسے بھی نہال کو تو یہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے دفنا بھی چکی ہیں، وہ آخر دوبارہ کیسے آ سکتی ہے۔ دوسری طرف نہال ہے کہ وہ خوابوں میں بھی اٹھ کے ڈر جاتی ہے، اسے لگتا ہے جیسے اسے اس گھر سے نکال باہر پھینکا جا رہا ہے اور دوبارہ سے اس کے بیٹے حنین سے اسے دور کر دیا جا رہا ہے۔ نیند سے جاگ کے وہ اتنی اداس ہو جاتی ہے اور پھر خود سے ہی وعدہ کرتی ہے کہ اب میں نہیں ڈروں گی ان لوگوں سے، نہ ہی اب انہیں اپنے ساتھ کوئی زیادتی کرنے دوں گی، بلکہ جس طرح ان لوگوں کی وجہ سے میری نیندیں خراب ہوئی ہیں، اس گھر کے ایک ایک فرد کی نیندیں میں نے ویسے ہی نہ اڑا دی تو میرا نام بھی نہال انصاری نہیں۔ اب نہال یعنی میشا شباب کو یہ یقین دلانا چاہتی ہے کہ جتنی محبت وہ حنین شاہ سے کرتی ہے بالکل اسی طرح ہی میشا بھی اس کا خیال رکھ سکتی ہے، اس لیے شباب بے فکر ہو کے اسے میشا کے حوالے کر سکتی ہے۔ اور میشا یہ بھی شو کروانا چاہتی ہے کہ حنین شاہ کو اس گھر میں اس کی پھوپھیوں اور اس کے پھوپھوں سے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے، تاکہ شباب اسی ٹینشن میں رہے کہ گھر میں اس کے اتنے دشمن ہیں جن کے بارے میں وہ زوار شاہ کو بھی نہیں بتا سکتی، کہ وہ خواہ اسے کہے گا کہ تم تو ہر وقت میری بہنوں پہ ہی شک کرتی رہتی ہو، لیکن شباب اس کے بعد میشا کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے اور میشا کو اپنے گھر میں رکھ ہی لے، تاکہ جب بھی وہ حنین شاہ کے ارد گرد نہ ہو تو میشا اس کے ارد گرد موجود ہو اس کی حفاظت کے لیے۔ دوسری طرف شباب تو یہی سوچ کے بیٹھی ہے کہ اب اگر زوار شاہ نے ڈاکٹر سے وعدہ کر لیا ہے کہ ایک ہفتہ وہ میشا کو ٹرائل کے لیے یہاں رکھے گا تو بس ٹھیک ہے، ایک ہفتہ یہاں مہمان بن کے رہے، اور جیسے ہی یہ ہفتہ پورا کرے گی میں اسے یہاں سے نکال باہر کروں گی، کیونکہ میں اپنے حنین کو خود ہی پال سکتی ہوں، اتنی منتوں مرادوں کے بعد تو پیدا ہوا ہے، میں اسے کسی نینی کے حوالے کرنا نہیں چاہتی، بلکہ میں اس کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کر کے خوشی محسوس کرتی ہوں۔ شباب میشا سے اسی لیے بھی انسیکیور ہو گئی ہے کہ ایک تو حنین شاہ بھی اس کے پاس خاموش رہتا ہے، اور پھر وہ اتنی خوبصورت اور سٹائلش ہے کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں زوار شاہ بھی اس کے پیچھے جانے نہ لگ جائے۔ فوزیہ جب میشا کو اکیلے میں دیکھتی ہے تو وہ اسے دھمکانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم نے شباب کو میرے خلاف بھڑکا کے بالکل اچھا نہیں کیا، اور اب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے دشمنی تمہیں بہت بھاری پڑے گی، کیونکہ میں تو چونٹیوں کے بھی پر کاٹ کے رکھ دیتی ہوں۔ لیکن میشا بھی فوزیہ کی بات پہ ہنس پڑتی ہے جیسے اس نے کوئی لطیفہ سن لیا ہو، اور اس کے بعد اسے کہتی ہے کہ تم نے تو جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا، اب میری باری ہے، اور اب تم انتظار کرو اور دیکھو کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اور اسے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میرا کانٹا پانی بھی نہیں مانگتا۔ اب میشا کا ٹارگٹ تو صرف اور صرف زوار انصاری کو پھنسانا ہے، وہ اسے اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتی ہے تاکہ شباب چاہ کے بھی اسے گھر سے نہ نکال سکے، اور زوار کے تھرو ہی وہ اپنا بدلہ پورا لے سکے گی۔ فوزیہ ذکیہ عامر اور جاوید کو بھی اس گھر سے نکلوا دے گی اور شباب کو بھی اسی کوٹھری میں بند کروا دے گی جہاں پہ ایک دفعہ
نہال کو سزا کے طور پہ شباب نے بند کروا دیا تھا اور پھر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس گھر پہ بھی راج کرنا چاہتی ہے اور زوار شاہ کے دل پہ بھی راج کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ یہ جان چکی ہے کہ زوار شاہ دل کا برا نہیں، اور اسے کہیں نہ کہیں یہ افسوس بھی ہے کہ اس نے نہال انصاری کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہاں، وہ بھی نہال کے مجرموں میں شامل ضرور ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اسے ایسا کرنے پہ بھی اسی شباب نے ہی مجبور کیا تھا، ورنہ وہ تو اسے اپنے گھر میں رکھنے کا بھی وعدہ کر چکا تھا۔ اب نہال جہاں بھی زوار شاہ کو اکیلے دیکھتی ہے تو اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوششیں کرتی ہے، اس سے ٹکرا کے گرنے کی کوشش کرتی ہے اور زوار شاہ اسے سنبھال لیتا ہے اپنی باہوں میں۔ یوں وہ زوار شاہ کے بہت ہی قریب ہو جاتی ہے اور زوار اسے بہت ہی بغور دیکھتا ہے۔ اسے بھی میشا خوبصورت تو لگی ہے، تبھی تو پہلی دفعہ شباب سے صاف کہہ دیا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے تو اسے یہاں پہ رہ کے ٹرائل دینے کا موقع دو۔ اب جب زوار شاہ میشا کو سنبھالتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ سنبھل کے چلیے، اگر میں یہاں موجود نہیں ہوتا تو آپ بہت برے طریقے سے چوٹ کھا جاتی۔ لیکن میشا کہتی ہے کہ دیکھیے میری لک کہ آپ یہاں پہ مجھے سنبھالنے کے لیے پہلے سے ہی موجود تھے۔ زوار شاہ بھی اسے جواب دیتا ہے کہ میں ہر وقت موجود نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، لیکن میشا کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ گرنے سے بچا لیں گے، اور زوار شاہ بھی اس کی بات پہ مسکرا دیتا ہے، اور زکیہ دور کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی عین ممکن ہے کہ میشا جان بوجھ کے زکیہ کو دکھانے کے لیے ہی اس کے سامنے یہ سین کریٹ کر رہی ہو تاکہ فوزیہ اور زکیہ جا کے شباب کا دماغ خراب کرنا چاہیں، اور ادھر سے نہال پہلے ہی شباب کو اس شک میں ڈال دے گی کہ فوزیہ اور زکیہ مجھے یہاں دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور وہ یہی چاہتی ہیں کہ حنین کو کبھی اکیلے میں پائیں، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہوں گی۔ اب یہ بات تو شباب بھی پہلے سے جانتی تھی، لیکن وہ ہر وقت تو حنین کے ساتھ موجود نہیں ہو سکتی۔ جب فوزیہ اور زکیہ شباب کے پاس جا کے میشا کی شکایت کریں گی تاکہ وہ میشا کو یہاں سے نکال باہر کرے، تو شباب پہلے ہی جان جائے گی کہ یہ لوگ مجھے بھڑکانا چاہتی ہیں۔ اب زکیہ فوزیہ سے جا کے کہتی ہے کہ میں نے تو زوار شاہ اور اس میشا کو اتنا قریب دیکھا ہے کہ مجھے ان دونوں کے بیچ میں معاملہ درست نہیں لگتا۔ فوزیہ بھی آگے سے کہہ دیتی ہے کہ ایسا ہو تو اچھا ہی ہوگا، ایٹ لیسٹ شباب کو تو اس کی اوقات پتہ چل جائے گی۔ اب زوار شاہ کو بھی میشا میں کچھ نہ کچھ اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کی مشابہت بہت زیادہ اس کی بیوی نہال سے ہے، اور نہال میں اس کو واقعی تھوڑی بہت اپنائیت تو ہونے لگ گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شباب سے پہلی محبت کرتا تھا اور اتنی شدید کرتا تھا کہ اس کی خاطر اس نے نہال کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافیاں کر دیں، لیکن زوار شاہ دل کا اتنا اچھا انسان ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے خوش نہیں رہ سکتا، اور شاید نہال زندگی میں پہلی عورت ہوگی جس کے ساتھ اس نے اتنی ناانصافیاں کی اور اس کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی بھی کی۔ اس لیے زوار شاہ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ درد تو موجود ہی ہے کہ اس نے نہال کے ساتھ نکاح کیا تھا لیکن اس کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں کر پایا، اس کے گھر والوں نے الگ اس کو ستایا اور زوار شاہ نے خود بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ناانصافیاں ہی کی۔ لیکن کیا یہ پچھتاوا ہونے کے بعد زوار شاہ اپنا پچھتاوا دور کرنے کے لیے نہال کے گھر جائے گا اس سے معافی مانگنے، یا پھر اسے یہ راز کبھی پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ نہال شاہ تو قتل ہو چکی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔